سر ہمیں بھی ذرا ٹائم دیں گے آپ ٹائم ہے سر ادھر ہی رک جائے بس ایک جی حکم. سر کیا کہیں گے سر کیس کے حوالے سے سائفر کیس ایک دفعہ پھر کل تک ملتوی تو یہ کل جھوٹ کا پلندہ ہے, قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. سائفر کیس میں کچھ نہیں ہے. اگر سائفر کیس میں کچھ تھا تو ادھر لا کے پیش کرتے نا. عدالت سے کیا آپ نے سیکرٹ رکھنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ 25 کروڑ کے لیڈر کو یہ حق حاصل ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کیا ہے, یا کوئی ایک 18 20 یا 22 گریڈ کا افسر یہ فیصلہ کرے گا. وزیر اعظم پاکستان نے فیصلہ کیا کہ میں قوم کو اعتماد میں لوں گا اور قوم کو بین الاقوامی سازش سے آگاہ کروں گا. اگر یہ اتنی کوئی بڑی سازش تھی اور یہ اتنا کوئی بڑا عمران خان نے جرم کیا تھا تو پھر اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں سابق آرمی چیف بھی تھے اور موجودہ ڈی جی آئی بھی تھے. ان کو بلائیں, ان سے پھر سوال کریں. اگر عمران خان نے نیشنل انٹرسٹ کو سیو نہیں کیا تو وہ پھر کیوں اس کا حصہ رہے, وہ کیوں پھر اس کا حصہ بنے. ڈی مارچ کیوں کرنے دیا گیا. اگر ڈی مارچ ہوا ہے امریکہ کا, اس کا مطلب ہے امریکہ نے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کو ہٹ کیا ہے. اگر امریکہ نے پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں مداخلت کی ہے تو عمران خان کا کام کیا تھا, پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا تھا یا امریکہ کے. اگر امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرنا عمران خان کا کام تھا پھر یہ کیس ٹھیک ہے. لیکن اگر پاکستان کے مفادات کا تحفظ عمران خان کا کام تھا تو پھر عمران خان صاحب کو اندر نہیں ہونا چاہیے, ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو اس سازش کا حصہ تھے جس میں رژیم چینج ہوئی ہے. یہ پروسیکیوٹر نے تسلیم کیا ہے کہ عمران خان کا بیانیہ ٹھیک تھا کہ حکومت گرا دیں گے, یہ لکھا تھا اس سائٹ پر. دیکھیے سارے کیس ختم ہو رہے ہیں. آج ٹریان کا بودا کیس ختم ہوا ہے, جو ہے توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہوئی ہے, ضمانت ملی ہے, ایسا ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ آپ القادر ٹرسٹ میں بیل ملی ہے, یہ کیس بھی ختم ہونے کے قریب ہے. جج صاحبان مسلسل سوالات کر رہے ہیں, جواب ندارت پروسیکیوشن کے پاس. میں آج ایک بڑا اہم سوال رکھ رہا ہوں. دیکھیں شہباز شریف جب پہلی بار وزیر اعظم بنا ہے اس کے دور میں ایک توشہ خانے کا کیس بنا تھا, اس میں سزا معطل ہوئی ہے, ضمانت ہوئی ہے. ایسا ہی ہے یہ سائفر کیس جو ہے اندھیرے کے وقتوں کا, اندھیرے کے جو مسافر ہوتے ہیں جو سایوں میں چلتے ہیں, اس دور میں یہ کیس بنا ہے. شہباز شریف سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, شہباز شریف آپ کے دور میں یہ کیس نہیں بنا. آج سائفر کیس میں آپ ایک سابق وزیر اعظم کو ٹرائی کر رہے ہیں پاکستان کا دفاع کرنے کی سزا میں. کل کو ایسا سامنا آپ بھی کر سکتے ہیں. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاستدان کو زیب دیتا ہے کہ اپنے حریف کو اس بات پہ وہ ٹرائی کروائے کہ اس نے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیوں کیا. عمران خان کا کام امریکہ کے مفادات کا تحفظ نہیں تھا. اگر امریکہ بہادر ناراض ہوا ہے تو میں کہتا ہوں اللہ کرے وہ 10,000 سال تک ناراض رہے. عمران خان کا کام امریکہ سے نہیں تھا, 25 کروڑ عوام پاکستان کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں سے تھا. عمران خان نے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کیا اور اسی بنیاد پہ ڈی مارچ ہوا. اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جب ڈی مارچ کیا, آپ مجھے بتائیں عمران خان کا کام کیا تھا, امریکہ کو خوش کرنا یا پاکستانیوں کو خوش کرنا. اچھا سر, نون لیگ تو مذاکرات کی بار بار بات کر رہی ہے, پھر مذاکرات پھر یہ بودے کیس ختم کرے, پھر یہ ڈرامے بند کرے, پھر یہ عمران خان پہ جو 2 نمبر کیس اور شاہ محمود قریشی اور ہم سب پہ بنے. کل ہماری کیس میں جو ہے وہ ختم ہوا ہے. کل ایک 25 مئی کا کیس مجھ پہ, خان صاحب پہ, مراد سعید پہ, شہریار خان آفریدی پہ, قاسم سوری صاحب اور ہماری بہت سی لیڈرشپ پہ کل وہ ختم ہوا ہے. اس سے پچھلے ہفتے بھی عمران خان صاحب کا کیس 25 مئی کا ایک ختم ہوا ہے. میرا 9 مئی کا کیس ختم ہوا ہے. عدالت سے ہم ضمانت پہ نکلے ہیں, عدالت سے ہمارے کیسز ختم ہوئے ہیں. ایک ایک کر کے کیسز جاتے جا رہے ہیں. شہباز شریف سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ مذاکرات میں سیریس ہیں تو پھر یہ جیلی کیسز کیوں بنا رہے ہیں. اور جب آپ نے نہیں کیا تھا سائفر کیس شہباز شریف کی حکومت میں شروع نہیں ہوا تھا, پھر اس کو پرسوں کیوں کر رہے ہیں, کس کا ایجنڈا ٹو کر رہے ہیں. کیا آپ خود اس کیس کی اونرشپ لیتے ہیں؟ اگر آپ اونرشپ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ ڈیموکریٹ نہیں ہیں, کیونکہ ڈیموکریٹ کا کام ہوتا ہے اپنے عوام کے مفادات کا تحفظ کرنا, نہ کہ انکل سیم کا. تو خان صاحب باہر آتے ہوئے دکھا لگ جائے گا یار. خان صاحب کو بالکل انشاءاللہ باہر آتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں, لیکن ٹائم میں نہیں دے سکتا. جو لوگ ٹائم دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں مجھے وہ مناسب نہیں لگتا, لیکن جلد انشاءاللہ خان صاحب سر ایرانی صدر کا جو واقعہ ہوا ہے سر اس کے اوپر کوئی بہت کمنٹ سب کریں کو گے؟ افسوس ہے, بہت دکھ ہے. کل میں نے طلعت صاحب کے پروگرام میں بھی اس پہ بات کی, اور آج آپ کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایرانیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یو ناٹ alone in this, and the sorrow and the grief is of ours too. The loss of your president is as good a loss for us as it is for you, and Pakistanis feel the pain and the sorrow through which the whole Iranian nation is going on, and we have been through this, so we can feel the pain, because in 1988 we had faced our top brass getting martyred in helicopter crash, airplane crash at that time in 1988, so we can feel the pain through which the Iranians are going. You are brothers in faith, you are Muslims, you are a brotherly Islamic neighboring country. The pain through which you are going, you are not alone. The Pakistanis share the pain and the grief and the sorrow. ضیاء الحق شہید ہوئے تھے
جو بھی پاکستانی اپنی ڈیوٹی میں فوت ہوتا ہے، چاہے وہ وردی میں ہے چاہے وہ بغیر وردی کے ہے، اگر پاکستان کے لیے فوت ہوتا ہے وہ شہید ہے. لیکن سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس کے ہم سخت خلاف ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. باقی اپنی ڈیوٹی میں جو فوجی اپنی جان دیتا ہے وہ شہید ہے. اگر فوجی اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے شہید نہیں ہے تو پھر کون شہید ہے؟ سر ایرانی صدر کے واقعے میں سر امریکہ یا اسرائیل کے ملوث ہونے کے سر آپ کا ویسے بینگ اے پولیٹیشین کیا تجزیہ ہے آپ کا سر؟ یا ویسے کسی بھی شیطانی کام میں ان کے ہاتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایران سے ان کی ایک نہیں لگتی، ایک نہیں بنتی. اور خاص کر جو فلسطین والے معاملے پہ شہید صدر ایران نے رئیسی صاحب نے جو مضبوط تگڑا سٹینڈ لیا تھا، تمام مسلمانوں کی دل کی آواز تھی. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ بہت سے لوگ ناراض ہوں گے؟ لیکن کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہے، اس پہ کچھ رزلٹس آ جائیں، اس پہ کوئی شواہد آ جائیں. لیکن بہرحال خدشات ہیں سب کو، کیونکہ جہاں بھی کوئی مسلم دنیا میں کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے، کوئی بڑا لیڈر کوئی شہید ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی خدا نخواستہ نقصان ہوتا ہے، جا کے ڈانڈے پر اسرائیل اور امریکہ سے علی محمد خان صاحب آخری سوال کا جواب دے دیں کہ یہ کیا ان کا بنتا نہیں ہے حکومت کا، اپوزیشن کا، کہ ہمسایہ ملک ہے، برادر اسلامی ملک ہے، کہ جنازے میں شرکت کرتے، کوئی یہاں سے جاتا وقت؟ شہباز شریف صاحب کو جانا چاہیے تھا، شہباز شریف صاحب کو بالکل جانا چاہیے تھا، فارن منسٹر صاحب کو بھی جانا چاہیے تھا. سیاست اپنی جگہ، لیکن ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. اور ایران کے جس طرح بھی میں نے انگریزی میں بھی بات کی تھا کہ ان کو سمجھ آ جائے، ان کو ہماری اردو تو سمجھ نہیں آتی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جس نے یہ درد فیل نہ کیا ہو. سارے گھروں میں ایک افسردگی ہے. تو شہباز صاحب کو ضرور جانا چاہیے. اگر جنازے میں نہیں جا سکے اسٹل ہی شوڈ گو اپنا فیس سالس جا کے وہاں فاتحہ پڑھیے، کیونکہ آپ پھر شہباز شریف نہیں ہوتے، آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے ہیں. تو آپ کو جانا چاہیے تھا. جنازے پہ نہیں جا سکے، اب چلے جائیے. بہت شکریہ. تھینک یو.